آج ایسا ہی ہوگا. میں ایک مسلمان ہوں, آپ میں کوئی کرسچن ہوگا, کوئی ہندو ہوگا, کوئی بدھسٹ ہوگا, آپ میں مسلمان ہوں گے. ہر آدمی اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے چلتا ہے, اور یہ بھارت نام ہے جمہوری ملک کا, کسی ایک دھرم کے ماننے والوں کی یہ جاگیر نہیں ہے. بھارت ایسا ہی ہے کہ جیسے پھولوں کے باغیچے میں ہر طریقے کے پھول کھلتے ہیں, جس طرف نکل جاؤ کہیں تم کو جوہی کی خوشبو, کہیں پہ گلاب کی خوشبو, کہیں کمل کی خوشبو, اور آپ کا مزاج جب باہر نکلیں گے آپ تو آپ کا مزاج معطر ہو جائے گا کہ اپنی قوت شامہ یعنی سونگنے کی طاقت میں ہم نے کمل کو بھی خوشبو بسا لایا ہے, ہم نے گلاب کی بھی خوشبو بسا لایا ہے, اور جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ خوشبو آپ پھیلاتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن اس بھارت میں ہر مذہب کے لوگوں کے بیچ مائنورٹی اور میجورٹی کا معاملہ ہے, جس کو اردو میں اقلیت اور اکثریت کہا جاتا ہے. اکثریت زیادہ لوگوں کو کہتے ہیں, اقلیت کم لوگوں کو کہتے ہیں. میجورٹی زیادہ لوگوں کو کہتے ہیں, مائنورٹی کم لوگوں کو کہتے ہیں. لیکن ہر دور میں میجورٹی کی جانب سے مائنورٹی کو دبایا گیا ہے. ہر دور میں اکثریت کی طرف سے اقلیت کو دبایا گیا ہے. ایسے عالم میں اقلیت اگر خاموش رہے تو صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا, اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا. اس لیے کہ کل کا دور الگ تھا, آج کا دور الگ ہے. کل کے دور میں لوگوں کو اپنی جان سے زیادہ دوسرے بھائی کی جان کی فکر ہوتی تھی, اپنے گھر سے زیادہ دوسرے کے گھر کی حفاظت کی فکر ہوتی تھی, اپنی جیب سے زیادہ دوسرے بھائی کی مالی مدد کرنے کی فکر ہوتی تھی. اور آج فکر ہے تو اپنی, فکر ہے تو اپنے بچوں کی, فکر ہے تو اپنے گھر والوں کی, فکر ہے تو اپنے گاؤں والوں کی, فکر ہے تو اپنی جیب کی. ایسے عالم میں نیچے رہنے والا, اقلیت میں رہنے والا, مائنورٹی میں رہنے والا اگر وہ آواز بلند نہ کرے تو پھر دنیا اس کے نام و نشان کو مٹا دے گی. تو آج کا سبھا اسی لیے متعین کیا گیا کہ اے اقلیت میں رہنے والے, اے مائنورٹی میں رہنے والے, آؤ اکٹھا ہوتے ہیں دربار شریف میں. حکومت ہند ہو کہ حکومت بنگال, ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں جائیں گے. بھارت میں رہنے کے ناطے بھارت کے سمویدھان میں ہمارے لیے قانون اور بل پاس ہے. ہم کو حق نہیں ملتا, ہم کو انسانیت کا سبق ملا ہے کہ حق اگر تم کو کوئی نہ دے تو تم آگے بڑھ جاؤ اور اس کے منہ کے سامنے سے حق کو چھین لو. اور آج ہم لوگوں نے یہی پروگرام لے کر کے یہاں آپ کو بلایا ہے. آپ یہاں پر اکٹھا ہیں اور آپ کی موجودگی میں اس بات کا اعلان سخاوت حسین برکاتی کرتا ہے کہ اگر ایک بس میں 48 سیٹیں ہوتی ہیں, جن سیٹوں پہ بیٹھنے والے پیسنجر ہوتے ہیں, لیکن سب سے آگے دائنی طرف ایک سیٹ ہوتی ہے جس پر بیٹھنے والا ڈرائیور ہوتا ہے. بس کے اندر میجورٹی اور مائنورٹی کا بھی معاملہ ہے. اگر کوئی وہاں پہ میجورٹی دکھا کر مائنورٹی میں رہنے والے کو نیچے اتار دے اور ڈرائیور سے کہے کہ تم اکیلے ہو, تمہیں ہمارے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں, ہم 48 ہیں, ہم بڑھ جائیں گے, تو بولو ایک انچ بس آگے بڑھ سکتی ہے؟ ارے بولو بھائی, بڑھ سکتی ہے؟ نہیں. آج دربار شریف میں حاضر ہوئے پیرزادہ سید روح الامین صاحب نے, جو اس کے روح روا ہے, انہوں نے آپ کے لیے ضیافت کا انتظام کیا, کھانا کھلانے کا انتظام کیا, کھانا پکانے کا انتظام کیا. کھانے والے 1000, پکانے والے 3. اگر اس باورچی خانے میں جا کر ان تینوں باورچیوں کو آپ ہٹا دیں اور کہیں کہ ہم میجورٹی میں ہیں, تم مائنورٹی میں ہو, تمہیں یہاں رہنے کی ضرورت نہیں, بولو کھانا ایک لقمہ مل سکتا ہے؟ ارے بولو, کھانا ایک لقمہ نہیں مل سکتا. دوسری طرف آؤ, اس گاؤں میں رہنے والے دربار شریف میں ہزاروں گھر ہیں, ہزاروں گھر کے لوگ کلکتہ, مدراس, بنگلور
لوگوں کو مچھلی کھانے کی خواہش ہے، لیکن یہ عورت تالاب سے مچھلی پکڑ نہیں سکتی۔ ایسے عالم میں ایک مچھلی کا شکار کرنے والا آتا ہے اور جال پھینکتا ہے، خریدار 25 عورتیں، جال پھینکنے والا ایک، مچھلی نکالنے والا ایک۔ اگر یہ ساری عورتیں مل کر کہیں کہ ہم میجورٹی میں ہیں، تم مائنورٹی میں ہو، لہذا یہاں سے نکل جاؤ، تو بولو کسی عورت کے منہ میں ایک ٹکڑا مچھلی کا جا سکتا ہے؟ بولو نہیں۔ یہیں سے سمجھ میں آ گیا کہ بس کو آگے بڑھانے کے لیے مائنورٹی کی ضرورت ہے۔ بولو بولو، کھانا ہزاروں لوگوں، سبحان اللہ۔ اب ذرا سا ذہن قریب کرو، بس کو آگے بڑھانے کے لیے مائنورٹی کی ضرورت ہے، تالاب سے مچھلی پکڑنے کے لیے مائنورٹی کی ضرورت ہے، ہزاروں لوگوں کے بھوک کو مٹانے کے لیے مائنورٹی کی ضرورت ہے۔ جب یہ ساری باتیں آپ نے اپنے گھر سے سمجھا، اپنی آبادی سے سمجھا، تو بھارت کے ان تمام سنویدھان میں بیٹھ کر بل پاس کرنے والے اور کرسیوں پر بیٹھ کر کے پورے بھارت میں حکومت کرنے والے، ان کو ہم بتلا دینا چاہتے ہیں کہ بھارت میں اگر یہ مائنورٹی نہیں رہی تو بھارت کا وجود مٹ جائے گا۔ اگر بھارت کے وجود کو بچانا ہے تو مائنورٹی کی خدمت کرنی پڑے گی، مائنورٹی کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی، مائنورٹی کا ان کو حق دینا ہوگا، مائنورٹی کی مانگ کو پورا کرنا ہوگا، اس لیے کہ کوئی میجورٹی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ مائنورٹی تک نہ پہنچے۔ پہلی سیڑھی مائنورٹی ہوتی ہے، بعد میں میجورٹی ہوتی ہے۔ کوئی آدمی 3 تلہ تک نہیں جا سکتا جب تک وہ 1 تلہ میں نہیں پہنچے۔ اسی لیے آج ہمیں ثابت کر دینا ہے کہ بھارت کا حصہ کل ہم تھے، آج ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ بولو انشاءاللہ، کل تھے، آج ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہمارے حق کو جو دبانے کی کوشش کرے گا، اللہ نے ہمارے ہاتھ میں 5 انگلیاں دی ہیں، اور ان 5 انگلیوں میں ہمارے سامنے ہمارے مذہب کا جذبہ ہے۔ اس لیے کہ ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس رسول نے صرف خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر دعا نہیں کیا ہے، بلکہ ضرورت پڑی ہے تو میدان بدر اور میدان احد میں وہ نبی اتر چکے ہیں اور اتر کے اسلام کی حقانیت کے لیے کام کیا ہے۔ اس لیے جذبہ ہمیں ملتا ہے کہ ہم پیار بانٹتے ہیں، ہم لقمہ دیتے ہیں، لقمہ چھینتے نہیں۔ ہاں، اگر کوئی ہمارے چیزوں کو ہمارے دسترخوان سے چھیننا چاہے گا تو ہم اس کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ایک ضرورت ہے اس ملک میں کہ ہماری اہمیت کو ہم اجاگر کریں اور ہم اس بات کو دوسروں کے سامنے بیان کریں کہ مائنورٹی کی جو چیزیں، جن چیزوں کی ضرورت ان کو تھی اور جن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ چیزیں پوری کی جائیں۔ اس لیے کہ ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے، ہم اپنا حق مانگتے ہیں۔ پیار سے بولیے، ہم اپنا حق مانگتے ہیں۔ اب ذرا سا ذہن قریب کیجئے، ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں۔ آپ کا نام کیا بھیا؟ محمد روبیل حسین ملا۔ محمد روبیل حسین ملا۔ روبیل حسین ملا۔ شادی ہو گئی آپ کی؟ جی۔ بچے ہیں آپ کے؟ جی۔ کتنے ہیں؟ 2۔ دونوں ایک ساتھ جڑواں پیدا ہوئے یا ایک ایک کر کے؟ ایک ایک کر ارے بولیے، کے۔ ایک ایک کر کے۔ ایک ایک کر کے۔ یہ ہمارے بھائی اکیلے تھے، ان کے ابا اماں نے شادی کر دیا، ان کی بیوی آ گئی تو یہ ہو گئے 2، اور 1 سال کے بعد ان کی بیوی کی گود میں ایک بچہ آ گیا، تو یہ تھے 2، اب آنے والا 1۔ ان دونوں کا معاملہ اپنی جگہ، یہ ابا ہے اماں ہے، آنے والا بچہ ہے۔ اب وہ بچہ صبح سویرے 4 بجے اٹھتا ہے، اور جب رونے لگتا ہے تو یہ ابا بھی اٹھ جاتے ہیں، اماں بھی اٹھ جاتی ہیں۔ 6 بجے جب بستر خراب کر دیتا ہے تو ابا بھی اٹھ کر کے غسل خانہ بستر لے جاتے ہیں، اماں بھی اٹھ کے بچے کو بھلانے کے لے جاتی ہیں۔
8 बजे नाश्ता का वक्त हुआ, इनको ड्यूटी जाना है, इनका बच्चा रोने लगा तो बच्चे की अम्मा चूल्हे के पास चली गई, बच्चे को इन्होंने गोद में ले लिया। ए रुबुल भाई, तुम्हें हुआ क्या? तुम 2 हो, वो 1 है, तुम मेजॉरिटी में हो, वो माइनॉरिटी में है, हटाओ उसको, फेंक दो उसको। उसके लिए तुम दोनों परेशान क्यों हो? तुम्हारा घर, तुम्हारा संसार, तुम्हारा सब कुछ है, लेकिन ये आने वाला शादी के बाद 12 महीने के बाद आया और आकर के तुम्हें भी परेशान करता है, तुम्हारी बीवी को ही परेशान करता है, हटाओ इसको। तो रुबू भाई कहेंगे, मौलाना बरकाती साहब सब कहना मगर इसको हटाने के लिए मत कहना। अरे बोलो बोलो, इसको हटाने के लिए मत कहना। मैंने कहा क्यों? कहा कि यही तो मेरे दिल का चैन है, यही तो मेरे दिल का सुकून है। अरे बोलो भाई, यही तो मेरी परेशानियों का खात्मा है, यही तो मेरा गुलाब है, यही तो मेरा हीरा है, यही तो मेरा जवाहर है, यही तो मेरा मोती है। अभी ये बोल रहे थे कि इनकी बीवी आगे बढ़ी और कहा कि मियां मेरी गोद में दो। बच्चा देखने में काला, लेकिन मां कहती है हाय रे मेरे चांद का टुकड़ा, हाय रे मेरे सूरज की रोशनी, हाय रे मेरे सितारा। मैंने पूछा बोल, तुम मेजॉरिटी में हो, ये बच्चा माइनॉरिटी में है, लेकिन तुम कहती हो मेरा चांद है, मेरा सूरज है, मेरा सितारा है, मेरा चैन है, मेरा गुलाब है, क्या है? तो इन्होंने बताया बरकाती साहब, मेजॉरिटी को चैन नहीं मिलता उस वक्त तक जब तक वो माइनॉरिटी को प्यार न दे दे। अरे बोलो बोलो, मेजॉरिटी को चैन उस वक्त मिलेगा जब वो माइनॉरिटी को प्यार दे। जब प्यार माइनॉरिटी को दिया जाएगा, माइनॉरिटी से प्यार मिलेगा, तो मेजॉरिटी को भी खुशी मिलेगी। बिला शुबा सखावत हुसैन बरकाती एक मिसाल देके आपको बताना चाहता है कि भारत में 1 अरब से ज्यादा आबादी है और मेजॉरिटी है इसमें ज्यादा, माइनॉरिटी कम। तो ऐ मेजॉरिटी में रहने वालों, हम तुम्हें कहना चाहेंगे कि जैसे एक बाप और मां को बच्चे के बगैर चैन नहीं मिलता, तो तुमको भी माइनॉरिटी के बगैर चैन नहीं मिलना चाहिए, तुमको भी सुकून नहीं मिलना चाहिए। भारत सोने की चिड़िया है, इस चिड़िया को अंग्रेजों ने आकर के तबाह बर्बाद किया है। तो तबाह बर्बाद के बाद ये भारत पूरी दुनिया के सफे से मिटा दिया जाता, लेकिन कसम खुदा की, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काम किया, जहां पे महात्मा गांधी ने काम किया, जहां पे नेताजी ने काम किया, जहां पे मौलाना अब्दुल कलाम ने काम किया, वहीं पे मौलाना शौकत अली ने बढ़ करके काम किया, मौलाना गौहर ने बढ़ करके काम किया, हजारों उलमा ने बढ़ करके काम किया। हिंदू और मुस्लिम के दोनों तरफ की कुर्बानियां जब सामने आई है, तो रात के अंधेरे में अंग्रेज मुस्लिम आलिमों को, मौलाना को काट काट करके दरख्तों पर लटका दिया करते थे। सुबह सवेरे जब लोग पैखाना पेशाब के लिए जाते, तो हिंदुओं की लाश, मुसलमानों की लाश, पंडितों की लाश, मौलवियों की लाश दरख्तों पर लटकी रहती थी। सलाम हो ऐ मरने वालों, तुमने अपने मुल्क के लिए अपनी जान दिया, अगर तुम्हें अल्लाह ने पसंद फरमा लिया है तो तुम्हें सलाम हो। मैं कहना यह चाहता हूं कि भारत को तबाह बर्बाद अंग्रेजों ने कर दिया था, लेकिन भारतवासियों ने मजहब को उठाकर अलग रख दिया और हमारे भारत का नारा लगा के भारत को जब आजाद कराया। अब इस भारत में सिर्फ मेजॉरिटी का हक नहीं है, बल्कि माइनॉरिटी का भी हक है। जितना तुमने खून बहाया है, उतना माइनॉरिटी ने भी खून बहाया है, इसलिए तुम जितना हकदार हो, उतना ही हकदार माइनॉरिटी भी है। इसलिए मैं चंद गोशे आपके सामने पेश करना चाहूंगा। मेरी बात आप समझ रहे भैया? जरा हाथों उठा के समर्थन कीजिए। हाँ, ये बंगाल है। बंगाल में बंगला बोलते भी हैं, बंगला समझते भी हैं, बंगला सुनते भी हैं, लेकिन जिस बस में, जिस ट्रेन में मैं सवार होता हूं, मैं हिंदी बोलता हूं तो ट्रेन के सारे लोग हिंदी समझते भी हैं, बोलते भी हैं। ये और बात है, टूटे फूटे अंदाज से बोलते हैं मगर समझते सब हैं। इसलिए मुझे यकीन है कि मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, और जब समझ रहे हैं तो और 2-4-5 मिनट मुझको आप बर्दाश्त कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने से बोल करके रुखसत हो जाऊंगा। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि हजरात, कल का दौर खत्म हो गया जब लोग कहते थे कि बच्चा जब तक रोता नहीं तब तक मां दूध देती नहीं।
یہ دور تھا بچہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے، لیکن یہ کل کی ماں تھی کہ بچے کے رونے کے بعد دودھ پلاتی تھی۔ آج کی ماں بچہ جب روتا ہے تو موبائل کھول کے گیم لگا کے دے دیتی ہے، ٹی وی کے اسکرین میں۔ بولو بولو، آپ بھی کچھ بولو۔ ہاں ہاں، کیا بولے؟ ہاں، کارٹون دیکھا؟ یہ سب بچے والے، سب بچے والے یہی کام کرتے ہیں سب، کہ جہاں بچہ روتا کارٹون لگا دیتے۔ بہرحال میں بتانا چاہ رہا تھا، بچہ کل روتا تھا تو ماں دودھ پلاتی تھی، بچہ کل روتا تھا تو ماں دودھ پلاتی تھی، اور بچہ آج روتا ہے تو ماں کارٹون دکھاتی ہے۔ فرق ہو گیا، جس بچے کو رونے کے بعد ماں نے دودھ پلایا ہے وہ بچہ کبھی صلاح الدین ایوبی بنا ہے، ارے بولو، وہ بچہ کبھی خالد ابن ولید بنا ہے، وہ بچہ کبھی ہندوستان اور پاکستان کا شہنشاہ بن کر کے ہندوستان کی سرزمین پر روحانیت کو عام کیا ہے، جس کو ہم غریب نواز کہتے ہیں، جو ہمارے ہندوستان کے پورے ملک کے اندر، صوفی صنعتوں کے ملک کے اندر، آپ جس طرف دیکھو یہ درگاہیں بتا رہی ہے، یہ ہندوستان ان بچوں کا ہندوستان ہے، ان باباؤں کا ہندوستان ہے جن بچوں کو ان کی ماؤں نے دودھ پلایا تھا، اور جن باباؤں کو ان کے بڑوں نے دعائیں دی تھیں۔ لیکن آج کا ماحول بالکل الٹا ہو گیا، جب تک بچے دودھ پیتے رہے تب تک تو اچھے بن کے نکلتے رہے، اور جب سے بچوں نے کارٹون دیکھنا شروع کر دیا، اب ہمارے نگاہوں کے سامنے وہی بچے جب بڑے ہو کے سامنے آ رہے ہیں، وہ اپنی سوچ کے علاوہ کسی اور کی سوچ نہیں سوچتے، وہ سوچتے ہیں تو اپنی، فکر کرتے ہیں تو اپنی، غم کرتے ہیں تو اپنی، ہر معاملے میں اپنا دکھ اور درد دوسروں کو سناتے ہیں۔ ایسے عالم میں اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ بچوں کو کارٹون دکھانا بند کر دیا جائے، بچوں کو کارٹون دکھانا بند کر دیا جائے، بیٹیوں کے ہاتھ میں اسکرین والا موبائل دینا بند کر دیا جائے، بیٹوں کے ہاتھ میں، کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں کے ہاتھ میں اسکرین میں آنے والی پکچر والے موبائل کو دینے سے بند کر دیا جائے، اور ان بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں دے دی جائیں، لیپ ٹاپ دے دیے جائیں، کمپیوٹر دے دیے جائیں۔ اس لیے کہ مودی جی جناب ابھی گئے تھے امریکہ، اور انہوں نے وہاں پر جا کر کے اپنا بھاشن دیا، پچھلے دنوں آسٹریلیا میں بھی بھاشن دیا، اور پوری دنیا میں مودی جی کی واہواہی ہوئی۔ پیپر اٹھا کے میں نے پڑھا، بھارت تجھے سلام، تیری کوکھ میں جنم لینے والے 1 لاکھ لڑکے اور لڑکیاں امریکہ میں پڑھ رہے ہیں۔ میں نے جب غور کیا ان امریکہ میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں میں میجورٹی کتنے، مائنورٹی کتنے، تو شرم سے میری آنکھیں اشکبار ہو گئیں کہ میجورٹی کے لیے تو راستہ اتنا سیدھا کہ جس اینگل سے جانا چاہے وہ چلا جائے، لیکن مائنورٹی میں جو رہنے والا ہے اس کے لیے ہر موڑ پر پریشانی، ہر موڑ پر پریشانی۔ اس لیے مائنورٹی کے لوگوں، میں تم کو ایک پیغام دیتا ہوں، یہاں سے پیغام لے کر کے جانا، دنیاوی خرافات سے روک کر اپنے بچوں کے ہاتھ میں کتابیں دے دینا۔ تمہارا کام ہوگا بچوں کو بی اے ایم اے پڑھانا، اور ان بچوں کے لیے امریکہ، لندن تک پہنچا کر کے ان کو انجینئر بنانا، ڈاکٹر بنانا، ان ذمہ داروں کا کام ہوگا۔ بولو۔ اس لیے اب 1 لاکھ لڑکے اور لڑکیاں صرف میجورٹی کے نہیں رہیں گے، بلکہ ان میں مائنورٹی کے بھی بچے نظر آئیں گے، اور جب آئیں گے بھارت میں تو ہمارے بھارت کی دولت ہوگی، جو علم دوسری جگہ سے حاصل کیا اور پرچار یہاں کیا، تب ہمارا یہ کام، ہمارا یہ ایشویشن کامیابی کی منزل کو چومے گا اور کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ مبارکباد کے قابل ہیں آپ کہ آپ لوگوں نے یہ کام کیا۔ آج کی جمعیت، آج کا یہاں اکٹھا ہونا، دل اور چین اور سکون حاصل کرتے ہوئے دل سے اس مائنورٹی کی حمایت کرنا، مبارک ہو آپ کو۔ اللہ نے چاہا ہم پورے آل بنگال اور پھر آل انڈیا کے نام پر ہم بڑا پروگرام کریں گے، اس میں آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے،
انشاءاللہ جائیں گے. جب تک ہمیں اپنا حق نہیں ملتا تب تک ہم خاموش نہیں بیٹھے رہیں گے، اس لیے کہ حق لینے کا پیغام ہمارے اسلام نے ہم کو دیا ہے. پیار سے بولیے، ہمارے مذہب نے ہم کو دیا ہے. جو جس مذہب کا ماننے والا ہے اس کے مذہب نے اس کو دیا ہے. حضرات توجہ حاضر کرو، میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر آپ کسی دوسرے مذہب کے ہیں تو اپنے مذہب کے بارے میں آپ خوب جانتے ہیں. میں کسی مذہب کے خلاف بولنے نہیں آیا، چونکہ میں مسلمان ہوں. بس ہو گیا. اس لیے میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسلام نے حق دیا. اور کتنا حق دیا؟ ایک بچہ جب پیدا ہو جائے تو اسلام نے کہا کہ ماں 2 سال تک دودھ پلائے. باپ اور ماں جب دنیا سے جائیں تو اولاد جتنی ہو، بیٹا یا بیٹی، اسلام نے کہا کہ کل جائیداد، تمام زمین جگہ، روپے پیسے، بینک بیلنس کو 3 حصہ کرو. بیٹے کو 2 حصہ دو، بیٹی کو 1 حصہ دو. یہ پیغام تھا. 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. جب ہم آنکھ کھولے تھے تو میرا گھر اسلام، میرا مذہب اسلام، میرا طور طریقہ اسلام، اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی اپنے مذہب کے مطابق رہے. تو جب مذہب نے ہم کو حق دینے اور حق لینے کا پیغام دیا تو پھر ملک باشیوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی عہدے پہ رہ کر کے ہمارے حق کو چھین لیں؟ کیا حق پہنچتا ہے؟ جب ہمارے مذہب نے ہمیں حق دیا ہے تو ہمارا ملک بھی ہمیں حق دے گا، ہماری سوسائٹی بھی ہمیں حق دے گی، ہمارا علاقہ بھی ہمیں حق دے گا. اسی لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ملک کے پیارے ہیں. ہماری نظروں کے سامنے بھارت پیارا ملک ہے. ہمارے باپ دادا بھارتی تھے، ہم بھی بھارتی ہیں. ہم جس علاقے میں جاتے ہیں ہمارا سینہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے جب ہم ترنگا کو لہراتا ہوا دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ترنگا ہمارے ملک کی پہچان ہے. ہم ملک کے خلاف نہیں، لیکن ملک پہ حکومت کرنے والوں نے جب سے ہم کو نیگلیکٹ کیا ہے، ہم حکومت کرنے والوں کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے اٹھے ہیں. اس لیے مسلمانوں اور تمام مذہب کے بھائیوں جو آپ یہاں بیٹھے ہو، آپ سبوں کو مبارکباد میں دیتا ہوں. اور یہ تمام بالخصوص حضور سید روح الامین صاحب جو اس مجلس کے اور آل انڈیا مائنورٹی ایسوسی ایشن کے روح رواں ہے، صدر ہے، ذمہ دار ہے، اور بالعموم سارے کے سارے مولانا روشن ضمیر صاحب جو بھونیشور رہتے ہیں، اس کے کنوینر ہے، اور دوسرے تمام ذمہ داران کو میں مخاطب کر کے کہنا چاہوں گا کہ یہ سارے کے سارے جو بیٹھنے والے آپ کی محبت میں نہیں آئے، آپ کی عقیدت میں نہیں آئے، آپ کے سے پیار لینے نہیں آئے، بلکہ ان کا پچھڑا ہوا جو حق تھا، جو پامال ہو گیا تھا، اس حق کو پانے کے لیے آئے. یہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کا کام آگے بڑھنا ہے، آپ آگے رہیں گے، یہ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. بولو ساتھ ہے نا بھیا؟ اس لیے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. پھر موقع ملے گا کہ انشاءاللہ تعالی میں بولوں گا. اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے ایک نعرہ میں آپ کو دیتا ہوں: نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. آل انڈیا مائنورٹی ایسوسی ایشن سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہے. بولو بھیا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہم بلبلیں ہیں اس کے، یہ گلستاں ہمارا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ